بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کریں گے۔ رمضان کے روزے دماغ اور ذہنی صحت پر کیا اثرات ڈالتے ہیں، اور ہم اس موضوع کو دیکھیں گے میڈیکل سائنس کی روشنی میں، یعنی جذبات کی بجائے تحقیق اور علم کی بنیاد پر۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے جسم کمزور ہو جاتا ہے یا دماغ صحیح طرح کام نہیں کرتا، لیکن جدید طبی تحقیق اس کے بالکل برعکس حقیقت بیان کرتی ہے۔ جب ہم مسلسل کھاتے رہتے ہیں تو جسم کی زیادہ توانائی نظام ہاضمہ میں استعمال ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں جسم کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی مرمت کا کام شروع کرے۔ اسی دوران ایک قدرتی عمل ہوتا ہے جسے طب میں آٹوفیجی کہا جاتا ہے۔ اس عمل کے تحت خراب اور کمزور خلیات ختم ہوتے ہیں، دماغ میں جمع ہونے والے فاسد مادے صاف ہوتے ہیں اور نئے صحت مند خلیات بنتے ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی مشین کو ری سٹارٹ کر دیا جائے۔ اسی اہم دریافت پر 2016 میں نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ ڈپریشن اور بے چینی کا تعلق دماغ کے کیمیائی مادوں سے ہوتا ہے، خاص طور پر کارٹیزول، جسے اسٹریس ہارمونز کہا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے کارٹیزول کی مقدار کم ہوتی ہے، سیروٹونن کا توازن بہتر ہوتا ہے، موڈ میں اعتدال پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ رمضان میں محسوس کرتے ہیں کہ دل ہلکا رہتا ہے، غصہ کم آتا ہے، صبر میں اضافہ ہوتا ہے، نیند پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ اثر صرف روحانی نہیں بلکہ ہارمونز کی تبدیلی کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ جب انسان کم کھاتا ہے تو دماغ میں خاص قسم کا پروٹین پیدا ہوتا ہے جسے کہتے ہیں BDNF۔ یہ پروٹینز یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، توجہ اور فوکس بڑھاتا ہے، سیکھنے کی صلاحیت بہتر بناتا ہے، الزائمر جیسی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ اس لیے سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وقفے سے فاقہ دماغ کو جوان رکھتا ہے، دماغی کمزوری کے عمل کو سست کر دیتا ہے۔ انسان صرف جسم کا نام نہیں بلکہ ذہن اور روح کا مجموعہ ہے۔ رمضان میں نماز، تلاوت قرآن، دعا اور ذکر، یہ سب دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتے ہیں جو سکون پیدا کرتا ہے، جسے طب میں پیراسمپیتھک نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن معمول پر آتی ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، ذہنی تناؤ گھٹ جاتا ہے، اندرونی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے عبادت کرنے والے افراد میں ڈپریشن کی شدت کم ہو جاتی ہے، نیند بہتر ہو جاتی ہے، خود پر قابو پانے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ روزہ الزائمر کے خطرے کو کم کرتا ہے، پارکنسن کی بیماری میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، مرگی کے بعض مریضوں میں مفید اثر رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ جسم کی سوزش کو کم کرتا ہے، خون میں شوگر کو متوازن رکھتا ہے، دماغ کو صاف اور بہتر توانائی فراہم کرتا ہے۔ جب جسم چربی کو جلا کر کیٹونز بناتا ہے تو دماغ کو زیادہ صاف اور مستحکم ایندھن ملتا ہے۔ کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے؟ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر انسان کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا، خاص طور پر شدید ڈپریشن کے مریض، شیزوفرینیا کے مریض، مرگی کے مریض اور شوگر کے شدید مریض۔ انہیں چاہیے کہ روزہ رکھنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ اسلام نے بھی بیمار افراد کو آسانی دی ہے، کیونکہ دین آسانی کا نام ہے، تکلیف کا نہیں۔ دماغ کے لیے مفید سحری اور افطاری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزہ آپ کے دماغ کے لیے فائدہ مند ہو تو سحری میں شامل کریں انڈے، دودھ یا دہی، کیلا، کھجور اور اخروٹ یا بادام۔ افطاری میں بہتر ہے سادہ پانی، کھجور، سوپ، سبزیاں اور ہلکی
کی غذا۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔